نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ منافقون کے آغاز سے پہلے ہماری تمہیدی گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اس کی ہلاکت خیزی کیا ہے۔ ایک عذر قرآن سورہ نساء میں اس آیت کا بھی ہم نے حوالہ دیا تھا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت سے محرومی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ اگر نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں معاف فرمائے گا۔ تو یہ ایک ہلاکت خیزی ہمارے سامنے آئی تھی۔ اسی طرح ابن ملیک کا قول کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقاتیں کی اور میں نے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ جو منافقت سے یا نفاق سے اپنے آپ کو بے خوف اور نچت محسوس کرتا ہو۔ اور اسی میں حضرت حنظلہ کا واقعہ بھی ہم نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویش بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی، اور یوں ذرا ہم آگے بڑھتے چلے آئے کہ اب میں نے کہا تھا کہ ہم آج گفتگو کریں گے شعوری اور غیر شعوری نفاق۔ ویسے تو ایک نفاق کی 2 قسمیں زیادہ بڑی جو اہل علم نے بیان کی ہیں، وہ ایک کو کہا ہے کہ اعتقادی نفاق اور ایک کو کہا ہے کہ عملی نفاق۔ کہ عملی نفاق میں جیسے مثالیں دی گئیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے شاید روایت ہے وہ کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بھی بولے جھوٹ بولے، جب اسے وعدہ امانت رکھوائی جائے تو کیا کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، تو خیانت کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف کرے۔ اور حضرت عمرو بن عاص سے جو ہے وہ اس میں 4تھی نشانی بھی ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب بھی وہ جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے، یعنی اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے۔ اور جس میں یہ 4 نشانیاں ہوں وہ پکا ٹھکا منافق ہے، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، خواہ وہ روزہ رکھتا ہو، یہ بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں۔ اس حوالے سے ضروری تھا کہ اس کے اوپر جو ہے تمہیدی گفتگو ہم جاری رکھیں، لیکن یہ اتنی ہلاکت خیزی یا اتنی چیز کیوں ہے، ابھی ذرا میں نے ذہن تھوڑا سا بدلا ہے کہ یہ گفتگو ذرا ہم اگلی دفعہ کی طرف لے جائیں اور اس کی تمہیدی گفتگو پر مزید جو ہے وہ کچھ اور پہلو جو ہے وہ نکھار لیں۔ اصل میں وجہ کیا ہے کہ جن 4 چیزوں کو ہم لے کر چلے تھے ان کو سمجھیں کہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ 4 چیزیں۔ ایمان ظاہر ہے کوئی نظر آنے والی شے نہیں ہے، یہ تو اگر تو ایمان جو ہے وہ قانونی سطح پر ہے، زبان کی سطح پر ہے تو اس کا اعمال پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ اگر اقرار باللسان سے تصدیق بالقلب کے درجے میں چلا جاتا ہے تو یہ عمل اور ایمان یہ چولی دامن کا ساتھ ہو گیا۔ پھر ممکن نہیں کہ اس ایمان کے ہوتے ہوئے انسان کے اعمال کے اوپر اثر نہ پڑے اور اعمال کے نتیجے میں اس ایمان کے اوپر اثر نہ پڑے۔ اور نیوٹن 3rd لاء کو ذرا سامنے رکھ لیں تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ اچھا عمل کریں گے تو ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا تو آپ اچھا عمل جو ہے وہ کریں گے۔ اور سرفیس پہ جو آئیں گی وہ 3 چیزیں۔ اس کو میں ایک اور چیز سے اگر تعبیر کروں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے بنیادی اور اساسی فرائض کیا ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ ایمان تو اصل میں انسان کو حقیقت کا علم دیتا ہے۔ ایمان کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ انسان کو جو چیزیں عقل اور حواس کی سینس میں نہیں آتی ہیں، اس دائرے میں نہیں آتی ہیں، ان کا علم بھی دیتا ہے۔ اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے فرشتے نہ ان آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں، نہ ان کانوں سے سنے جا سکتے ہیں، نہ کوئی جو ان کو اس طرح ویژولائز کیا جا سکتا ہے،
نہ عقل جو ہے وہ اس کے دائرے میں آتے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ شے ہے، وہ علم ہے جو علم بالغیب، جسے کہیں گے کہ میٹا فزکس یا ماورائی یا ما بعد الطبیعاتی، اس کے مختلف جو ہے ناموں کے انداز سے جب ہم لیں گے، بیانڈ آف دس ارتھ یا بیانڈ آف دس یونیورس، کہ ہے کیا حالات، کیا چیزیں ہیں، حقیقت کیا ہے، تمہاری کیا حقیقت ہے، اس کائنات کی کیا حقیقت ہے، نیکی کی کیا حقیقت ہے، علم کی کیا حقیقت ہے. تو اسی کو اصل میں اگر یوں نام لوں تو ایمان نام ہے علم الحقائق کا. اس میں شاید وہ میں نے برڈلے کی بات بھی کی تھی کہ اس نے بھی یہ کہی تھی کہ اصل حقائق تو وہ ہے کہ جو نہ ان آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں، نہ ان کانوں سے سنے جا سکتے ہیں. اور دورہ ترجمہ قرآن میں ویسے وہ مجھے ظفر صاحب نے یاد لایا کہ یہ وہ مثال تھی، میں نے ارسطو کے عالم امثال سے اس کو کہا تھا کہ اس نے یہ بات اس انداز سے سمجھائی کہ ایک آدمی بہت بڑے غار کے اندر موجود ہے اور غار میں کچھ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں اور ادھر سے روشنی پڑ رہی ہے. تو باہر کچھ آدمی اگر گزر رہے ہیں تو ان کی ریفلیکشن، ان کا سایہ جو ہے وہ غار کے اندر نظر آئے گا. یہ اندر رہنے والا آدمی کبھی باہر نہیں گیا، باہر کی دنیا کا اسے نہیں پتا، اس نے کوئی اور لوگ، کوئی اور چیزیں نہیں دیکھی ہیں. اب یہ اصل حقائق سمجھے گا ان سایوں کو، اصل زندگی، اصل حقیقت جو اس کو نظر آ رہی ہے، یہ سایہ ہے جو وہ اسے سمجھے گا. حالانکہ اصل حقیقت کیا ہے جو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ پرے ہے، یہ تو سائے دیکھ رہا ہے. اسی کو ابن عربی نے جو بات کی تھی کہ کل ما فی الکون وہم او خیال او وقوس فی الذرائع او ضلال، کہ کل ما فی الکون وہم او خیال، جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے وہم ہے یا خیال ہے. او وقوس فی المرایا، جیسے کہ عکس ہوتا ہے آئینے کے سامنے. جب آپ شیشے میں دیکھتے ہیں تو شیشے میں آپ کو پورا اپنا ایک وجود نظر آتا ہے، بندہ نظر آتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے. او ضلال، یا جیسے کہ سائے ہوتے ہیں، سایہ کو حقیقت پر مبنی شے نہیں ہوتا. تو اس انداز میں اصل حقائق جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ اتنی حتمی اور یقینی نہیں ہیں جتنی وہ حتمی اور یقینی چیزیں جو نظر نہیں آ رہی، جو ان کانوں سے سنی نہیں جا سکتی اور نہ ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں. تو یہ تو ایمان کا موضوع آ گیا. اس لیے ایمان کا موضوع ہو یا فلسفے کا موضوع ہو، یہ ایک ہی بات ہے، دونوں جا کر اوپر جڑ جاتے ہیں. لیکن اس دنیا میں اس عملی سطح کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تو علم الحقائق جسے ہم کہیں گے کہ علم کا صحیح تصور تو ہمیں دیتا ہے ایمان، اور عمل کے لیے فرائض جو ہے وہ تصور انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. جس چیز کو انسان فرض سمجھتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اصلاً بنیادی طور پر پہلا فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں. آپ کہیں گے کہ یہ فرض کبھی سامنے نہیں آیا، یہ کیسے ہے، کیوں ہے، اس کو سمجھے. اصل بنیادی فرض، اساسی فرض، بیسک فرض، پہلا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. اب اس کو ریلیٹ کریں ذرا ساری بات کو. آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ روزہ ہم پڑھائے تھے، کیوں رکھتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور روزے سارے رکھ لیے اور تقوی پیدا نہیں ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بھوک پیاس کے اپنے فائدے ہوں گے دنیاوی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نہیں ہے، وہ اینٹی ایجنگ ہو جائے گی، کوئی اور بیماریوں سے بہتری ہو جائے گی، لیکن جس مقصد کے لیے روزہ تھا تقوی، اگر وہ نہیں پیدا ہوا تو سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا. اسی طرح نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ساری پڑھ لی لیکن اللہ کی یاد ہی نہیں آئی. بازار گھوم لیے نماز کے اندر، ساری باقی ذہنی ایکسرسائز ساری کر لی لیکن اللہ یاد نہیں آیا. تو ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہو گئی، آپ کا ایک فرض کے درجے میں ایک ظاہری چیز ادا ہو گئی،
لیکن جو اس کا مقصد تھا، پرپز تھا، وہ نہیں ہوا، وہ سالو نہیں ہوا۔ اب ان ساری چیزوں کو جوڑتا ہوں میں، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ ساری ایکٹیویٹی اس لیے کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں۔ اور اگر آپ اللہ کے بندے نہیں بنے ہیں تو یہ ساری ایکسرسائزز ہیں، ان کے مقاصد آپ نے نہیں جوڑے۔ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن سود بھی کھا رہے ہیں، حرام خوری سے بھی نہیں بچ رہے، رشوت بھی اسی طرح ہے، بے حیائی بھی اسی طرح، تو اللہ کے بندے تو نہیں بنے پھر۔ اب وہ ساتھ ساری چیز کو جوڑ لیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہاری نمازیں، تمہارے حج اور عمرے تمہارے منہ پردے مارے جائیں گے، ذرا جوڑتے جائیں نا ساری باتیں۔ کیوں؟ ان ساری چیزوں کا مقصد تھا کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، اپنی پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کو فالو کریں، کاروبار بھی اس کے حکم کے مطابق کریں، گھر میں بھی اسی کے حکم کے مطابق رہیں، نوکری بھی اس کے حکم کے مطابق کریں، سوئیں بھی اس کے حکم کے مطابق، کھائیں پیئیں بھی اس کے حکم کے مطابق۔ تو یہ تو آپ اللہ کے بندے پرسنل لیول پر بن گئے۔ تو اب یہ وہ شے ہے کہ جسے پھر ٹوٹلی کہا گیا کہ یہ عبادت ہے۔ یہ پوری زندگی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اگر آپ نے ٹوٹلی جو طے کر لیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، تو آپ کی پوری زندگی کیا ہے؟ وہ عبادت بن جائے گی۔ آپ کا کھانا ہو، آپ کا سونا ہو، آپ کا پہننا ہو، آپ کا پینا ہو، یہ سارے کا سارا عبادت، الا یہ کہ اس میں 3 استثناءات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی جذبات کی رو میں آ کر نادانی میں، غفلت میں، جہالت میں کوئی غلطی کر بیٹھے، کبھی پاسبلٹی تو ہے نا کہ آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ توبہ، کہ فوراً توبہ کرے۔ اور یہ مضمون بھی ہم نے پڑھا، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے ایسے آدمی کی توبہ جو کوئی غلط کام کرے فوراً توبہ کر لیتا۔ اور جب وہ دوبارہ اپنے حدود میں آتا ہے، اللہ کے حدود کے اندر، کہتے ہیں نا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی کیا ہے؟ حدیں ہیں، یہ حدود ہیں، اس میں سے جو باہر نکل گیا تھا فوراً آ گیا، تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس شخص کی مانند کہ جس کا سارا انحصار اس اونٹ پہ تھا صحرا میں، کہ اس کی آنکھ لگی تو وہ اونٹ گم ہو گیا، اب وہ بھاگتا دوڑتا آگے پیچھے گھومتا پھرتا اور مایوس ہو کر لیٹ جاتا ہے کہ اب موت آئی صحرا میں، اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے ہے، اور اس خوشی میں وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اس خوشی میں وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بندہ لوٹ کر اپنی اس دوباری اس عبادت کے اندر آتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، جس پر نوجوانی میں ابھی اقبال کی بات آج ہو رہی تھی، تو اقبال نے نوجوانی میں جو شعر کہا تھا تو سارے شعراء اشش کر اٹھے تھے کہ قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے، موتی سمجھ کر چن لیے شان کریمی نے۔ ارک انفعال، میرے ماتھے پر جو شرمندگی کا پسینہ آیا، وہ جو قطرے میرے ماتھے پر شرمندگی کے آئے، وہ شان کریمی نے موتی سمجھ کے چن لیے۔ تو اتنی بڑی اس کی عظمت ہے توبہ کی۔ لیکن ایک ایکٹیویٹی بھی اگر انسان جان بوجھ کر اللہ کے خلاف پرفارم کرتا رہا، بلا من کسب سیئۃ، یہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا، بلا من کسب سیئۃ احاطت خطیئتہ، ایک برائی بھی کافی ہے کہ اس کے سارے اعمال کو گراؤ کر لے۔ زیرو سے جیسے ضرب کھا کر بڑی سے بڑی رقم زیرو ہو جائے، سارے اعمال اللہ تعالیٰ چاہے گا تو حبط کر سکتا۔ کسی ایک کے اوپر بھی انسان جو ہے وہ خلود فی النار کا معاملہ ہو سکتا ہے، لہذا واپسی کی بڑی اچھی۔
اور اس کے لیے 3 چیزیں تھیں کہ ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اور ہمہ تن. 3 چیزیں اگر میں کہتا جاؤں تو یہ ہوتی جائیں گی. کہ دیکھیں ہمہ وقت، کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دن کو متقی ہوتا ہوں اور رات کو متقی نہیں ہوتا، صبح متقی تھا شام کو متقی نہیں. ہے تو متقی ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی ایک ٹائم کے لیے متقی ہوتا ہے اور کسی ایک ٹائم کے لیے نہیں ہوتا. اللہ کی نگاہ میں دیکھیں ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اور اسی طرح وہ یہ سمجھے کہ میرے ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نگاہیں نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، نہیں، پوری ہولی سولی ہو. اور اسی طرح جیسے میں نے کہا ہمہ وجوہ، ملٹی ڈائمینشنل. وہ یہ تو سمجھتا ہو کہ کاروبار تو میں اللہ کی مرضی سے کروں یا نماز میں اللہ کی مرضی سے پڑھوں، لیکن شادی بیاہ وہ کسی اور کی مرضی سے کروں، بینک اکاؤنٹ کسی اور کی مرضی سے کھولوں، سیاست کسی اور کی مرضی سے کروں. ان آل اسپیکٹس. اسی طرح اطاعت بھی کرنی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس. اسلام میں بھی اس لیے کہا کہ داخل ہو جاؤ تو پورے کے پورے داخل. تقوی اختیار کرنا تو پورے. اچھا بات ایک ہی ہے یہ ساری. اصل میں انسانوں کے اندر جو مختلف مزاج ہیں، ان مزاجوں کے اعتبار سے یہ بات آتی ہے. کسی کے اندر ذرا تقوی کا مزاج زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر ایک ادخلوا فی السلم والا مزاج زیادہ ہوتا ہے. تو وہ سارے جاتے ایک ہی جگہ پر ہیں. وہ کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا بنیادی فرض، پہلا فرض، بیسک فرض، اللہ کے بندے بن جاؤ. اس کے لیے یہ سارا عبادات کا نظام اور ساری چیزوں کا نظام، یہ سارے کا سارا اس لیے کہ آپ ٹوٹل رزلٹ یہ نکلنا چاہیے. تو کہنا آسان ہے کہ ایک فرض بڑا فرض. اچھا اس کو اور نہیں سمجھ آ رہے تو یوں سمجھ لیں، وضو فرض ہے کہ نہیں؟ وضو کرنا فرض ہے نا. اور آپ فرض ادا کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی مقصد تھا اس فرض کا. نماز نہ کوئی پڑھے، وضو ہی کرتے ہیں. تو ذرا سوچیں بات کو. وضو کے فائدے اپنے ہوں گے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا. کوئی پاکیزگی حاصل ہو جائے گی، کوئی رزق میں ہو سکتا ہے اضافہ ہو جائے، کوئی اور بتیرے فائدے ہو جائیں گے. لیکن وضو کا اصل مقصد کیا تھا؟ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں وضو تو بڑا کرتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا. تو ایک آدمی یہ کہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہوں، لیکن اللہ کا بندہ نہیں بنتا ان ٹوٹلٹی. پھر سمجھے اس کی مثال وہی ہو جائے گی کہ وہ وضو تو کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کا بندہ نہیں بن رہا. اس لیے پہلا بنیادی فرض سمجھیں کہ اللہ کا بندہ بنے. نمبر 2، دوسروں کو اللہ کے فرض کی، اس کی بندگی کی دعوت دیں. اب اس اعتبار سے ذرا سمجھیے، دوسروں کو اللہ کے فرض کی دعوت دینا، اس کے لیے قرآن حکیم میں لا تعداد اصطلاحات آئیں گی. کیا کیا؟ تعلیم ہے، تبشیر ہے، تذکیر ہے، انذار ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، شہادت علی الناس ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے مطابق ہیں. اچھا لوگوں کے اندر مختلف طبائیں ہیں، مختلف مزاج ہیں. جیسے میں نے کہا نا پہلے اجامی مزاج ہے. اچھا ایک آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کو دیکھتا رہتا ہے،
یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، آپ نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جسے کہتے ہیں۔ اچھا کوئی آدمی یہ کہتا ہے نہیں نہیں میٹھی میٹھی باتیں، پیاری پیاری باتیں، یہ کرو، یہ کرو، یہ اچھے اچھے کام کرو، مزاج ہیں اپنے اپنے۔ اچھا کچھ لوگ ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں یار تعلیمی نظام صحیح ہونا چاہیے، بچے کہاں پڑھیں۔ اب دیکھیں جیسے وہاں ساری ایکٹیویٹی کا ایک مقصد تھا، یہاں بھی ان ساری ایکٹیویٹیز کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ یہ دوسروں کو بندگی رب کی دعوت، وہ تعلیم کے ذریعے ہو، وہ تذکیر کے ذریعے ہو، وہ تبشیر کے ذریعے ہو، وہ تعلیم کے ذریعے ہو، وہ تبلیغ کے ذریعے ہو، وہ دعوت کے ذریعے ہو۔ یہ ساری کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے ہو، لیکن سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ آپ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، دینی ادارے ہیں، لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے سامنے تو بیکار ہیں یہ سارے ادارے، بیکار ہیں یہ سارے نظام جو بغیر کسی مقصد کے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں۔ وضو سارے کری جا رہے ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھ رہا۔ تو اپنے اپنے مزاجوں کے اعتبار سے بھی ہوں تو پھر یہ اصل مقصد اگر آپ سمجھیں گے تو اگر جہاں چیزیں وہاں رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے مختلف لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں تو مقصد اس کی طرف جا رہے ہوں۔ جیسے منا کی طرف قافلے جا رہے ہوں یا عرفات سے نکل کر آ رہے ہوں یا عرفات کی طرف جا رہے ہوں، مختلف قافلے، لیکن منزل کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو پہلا بنیادی فرض خود اللہ کا بندہ بننا، اور دوسرا فرض ہے لوگوں کو اس کی دعوت دینا کہ تم بھی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ انسان کی غیرت کا، اس کی حمیت کا تقاضا۔ اچھا اس میں استثناء کیا ہے؟ جیسے وہاں تھا نا کہ کوئی نادانی میں، جہالت میں، وہاں بھی اس ایکٹیویٹی سے نکل سکتا ہے بندہ۔ یہاں استثناء کیا ہے؟ ایک استثناء یہ ہو سکتی ہے جو قرآن سے اور انبیاء کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے بات، کہ معاشرہ بے جان ہو گیا ہو، معاشرہ بانچ ہو گیا ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں گڈ کنڈکٹر اور بیڈ کنڈکٹر سائنس میں، کہ ایک انسولیٹر ہے، وہ آپ جتنی بھی ہیٹ جو ہے وہ کریں، وہ ہیٹ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ بیڈ کنڈکٹر ہے ایک شے، تو یہ نہیں ہو رہی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کیے جا رہے ہیں، رزلٹ کوئی رزلٹ نہیں نکلا، زیرو۔ بڑی سے بڑی آپ وہ روایت لے آئیں، 70 افراد 80 افراد، لیکن نیچے سے نیچے چلے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سوائے ان کے اپنے 3 بیٹوں کے کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ قرآن ہمارے سامنے کیا رکھتا ہے بات اس ساری ایکٹیویٹی کے نتیجے میں، کہ چاہے کوئی آئے یا نہ آئے، تمہارا یہ فرض ہے کہ تم یہ ایکٹیویٹی کیا کرو؟ پرفارم کرو، تم یہ کام کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کر لیا، حضرت صالح علیہ السلام نے کر لیا، کون سا نتیجہ نکل آیا؟ غرق ہو گئی قوم۔ اور سب سے بڑی مثال جو حضرت نوح علیہ السلام کی بھی دے دی، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اب تیسری بات، اسی لیے میں کہوں گا سارے فرائض، ٹوٹل فرائض ان 3 فرائض کے تحت آئیں گے، کہ خود اللہ کے بندے بن جاؤ، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دو، اور تیسرے اللہ کی اس بندگی کو قائم کرو۔ اچھا اس کے لیے بھی قرآن میں بے شمار اصطلاحات، تکبیر رب، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ تمہارے رب کو بڑا تو کوئی نہیں مانتا، یہاں ابو جہل بڑا ہے، ابو لہب بڑا ہے، رب کہاں بڑا ہے؟ اے محمد ذرا اٹھیے اور کیجیے اپنے رب کو بڑا۔ وہ خالی نماز میں اللہ اکبر کہنے سے تو نہیں بڑا ہو جائے گا۔ اچھا آسان اس کے لیے اصطلاحیں ہمارے ہاں یوز ہوئی، اقامت دین، حکومت الہیہ،
رب کی دھرتی، رب کا نظام۔ اقامت دین تو خیر قرآن کی اصطلاح ہے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی۔ اچھا اسی طرح قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، تمہاری یہ لڑائی جنگ جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ یکون الدین کلہ للہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین سارے دینوں پر غالب ہو جائے، اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد قرار پایا۔ حدیث میں بلکہ اور الفاظ بھی آتے ہیں، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے سربلند ہو جائے، اللہ ہی کی بات سب سے اوپر ہو۔ بلکہ وہ ایک آدھ دفعہ تو آپ کو میں نے سورہ عیسائیوں کی سورہ فاتحہ بھی سنائی تھی کہ دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن ایز آن ہیون ایز آن ارتھ، کہ اللہ جیسے تیری حکومت آسمانوں میں پوری ہوتی ہے، تیری مرضی وہاں مانی جاتی ہے، ویسے کیا ہو زمین پر بھی مانی جائے۔ اچھا یہ تیسرے فرض کا اتنا نہیں پتا سب کو، دو فرضوں سے اکثر و بیشتر لوگ واقف ہیں کہ خود اللہ کا بندہ بننا ہے، اس کے لیے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں، دوسروں کو دعوت دینی ہے، تبلیغ بھی ہے، تبشیر بھی ہے، دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، یہ ساری چیزیں یہ تقریباً لوگ جانتے ہیں۔ تیسرے فرض کے متعلق اس کے متعلق نہیں آگاہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑے طویل تاریخی اسباب ہیں۔ کیسے تاریخی اسباب ہیں اس کو سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ 1857 میں وہ علماء بھی تھے کہ ایک دن میں جن کو دہلی میں 300 کو پھانسی دی گئی، اور انہوں نے کہا ہم ایک دن ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کی حاکمیت کو قبول نہیں کریں گے، جان دے دیں گے۔ وہ سارے کے سارے کیا ہوئے؟ ہم میں سے کوئی ان کے نام جانتا ہے؟ کوئی 300 میں سے 3 کے؟ کوئی اس میں سے کسی کی بک جانتا ہو؟ تو ہم کن کو جانتے ہیں جو بچ گئے، جنہوں نے کمپرومائز کر لیا؟ ہمارے سامنے تو وہ ساری چیزیں آئی۔ اب بالکل پہلے پہ چلے جائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہاں اگر دیکھیں تو نیچے شریعت کا قانون، شریعت اسلامی کا نفاذ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، قاضی ہیں، عدالتیں ہیں، شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، کوئی ایسی غیر شرعی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اسے اوپر کی سطح پر ٹاپ لیول پر انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی بات جو ہوئی ہے یہ خلافت امر المسلمین ہے، ان کے مشورے سے ہو، یہ بغیر مشورے کے تعیناتی ہو گئی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ کل کو گڑبڑ ہوگی۔ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، بچ گئے؟ نہیں بچ سکے۔ کوئی امام حسین کی کتاب کسی نے پڑھی ہو؟ کوئی لکھت پڑھت ان کی، آخر نواسہ رسول ہے، کوئی کہیں پیج ان کا ملتا ہے؟ چھوڑنا تھا آگے والوں نے، بعد والوں نے، ختم۔ بعد والوں نے ہمیں کیا سمجھایا، کیا سکھایا؟ کہ گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا مسئلہ پانی بند ہو گیا تھا، اس ایشو کو ریز کیا، پانی بند ہو گیا تھا، ایک گیا دوسرا گیا، حلق میں تیر لگے، پانی نہیں، ظلم ہو گیا، پانی نہیں۔ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ پانی تھا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ انہیں پانی کی زیادہ ضرورت تھی یا ان بندوں کی زیادہ ضرورت تھی؟
تو ذرا اس تیسرے فرض کے حوالے سے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو آدمی اس تیسرے فرض کی طرف آئے گا یا کرے گا، بچنا اس نے نہیں ہے. بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے. طارق صاحب بات کر رہے ہیں تو کچھ اپنی بھی کر لیتے ہیں. دور بنو عباس میں نفس زکیہ اٹھے، 1,00,000 آدمی نے بغداد میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. چلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو بندے تھوڑے تھے، 1,00,000 آدمی صرف بغداد میں. 40 دن جنگ رہی ہے، 40 دن. منصور نے نہ کھایا نہ پیا، 40 دن جائے نماز پڑھ رہا ہے. اس نے کہا یا تو حسن کے اس بیٹے کا جو ہے وہ سر میرے قدموں میں یہاں لا لو، یا میرا کاٹ کے اس کے قدموں میں رکھو، دوسرا کوئی آپشن نہیں لاؤ میرے سامنے. 41ویں دن اس کا سر آیا ہے اس کے مسلے پہ، تو پھر اٹھا ہے. ان کے کوئی فرمودات، ان کی کوئی بک، کوئی آ سکتی تھی دنیا میں، کوئی چھپ سکتی تھی، کوئی لکھ سکتا تھا. اگر یورپ سیسا پلا کے ڈالتا تھا کانوں میں تو یہ والی ساری چیز بھی صحیح تھی. آخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا دور بنو امیہ میں کہ اللہ کے نبی سے میں نے 2 برتن لیے ہیں علم کے، ایک میں سے میں خوب بانٹ رہا ہوں، نماز کے، روزے کے، حج کے مسائل، ایک کا ڈھکنا بھی اٹھاؤں تو ابو ہریرہ کی گردن کاٹتی جائے. تو یہ جو تیسرا فرض ہے، اس کو جس نے پرفارم کرنے کی کوشش کیا وہ بچا نہیں ہے. بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جو لوگ اس راہ میں آئیں بچ نہیں سکتے، مسنگ پرسن ہو جائیں گے. لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شدید خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ. ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل. اب یہ ساری تمیز جو میں نے جوڑی ہے آ کر کہ جس آدمی کے دل میں یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی اس کی موت نفاق پر ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. تو بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے اب چیزوں کو. اتنے عرصے سے ہم پڑھ رہے ہیں تو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ اب جو ہے وہ ہمیں چلنا چاہیے کہ پہلا فرض اپنی ذاتی زندگی میں، انڈیویجول لائف میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے، فاقہ آئے، تکلیف آئے، پیسوں کا نقصان ہو، لیکن اللہ کے بندے بنے، اس کے خلاف کوئی کام نہ کرے. نمبر 2، اسی کی دعوت ہے، اسی کی تلقین، تواصی بالحق، اسی کی وصیت، اسی کی نصیحت، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو اسی کی وسیلے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اور اس کے لیے پھر عملاً جد و جہد، اور اس ساری جد و جہد کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب جہاد فی سبیل اللہ کو پہلے لیول پر لے آئیں ذرا. خود اللہ کا بندہ ہے، تو کیا کر، مطلب میری زبان سے غلط باتیں نکلی ہیں، زبان کاٹ دیں، یا آنکھوں نے کوئی منظر دیکھ لیا ہے تو آنکھیں نکال دیں. پہلے لیول پر جہاد فی سبیل اللہ. تو کیا ہوگا؟ اپنے نفس کو اللہ کا فرما بردار بنانا،
اور کیسے؟ تھرو قرآن. انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم. بے شک یہ رات کو اٹھ کر قرآن کا پڑھنا یہ مومن و معاون ہے نفس کو مطیع بنانے میں. قرآن خود بتا رہا ہے سورہ مزمل میں، یہ رات کو اٹھ کر قرآن کا پڑھنا، یہ قرآن کی تلوار سے اس نفس کو مطیع کرنا، اس میزائل سے، اس کے ذریعے سے. شیطان ہے، دو تین چیزیں یہ نا ہمارے اندر جو گڑبڑ پیدا کرتی. ایک نفس ہے، نفس امارہ ہے. دوسرا ہے شیطان ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. اسے موقع ملے گا غفلت کا تو وہ حملہ کرے گا. آپ اللہ کے ذکر سے اپنے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو وہ فاصلے پر رہے گا، وہ نہیں کرے گا. تو پہلا جہاد جو اپنے نفس کے خلاف ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے. جسے اقبال نے کہا تھا، آج اقبال کا ذکر آئے تو ساری ایکٹیویٹیز میں لے لیتے، کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کو مارنا مشکل ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ کوئی آدمی شیطان کو کیا کرے، مار لے. خوشتراں باشد کے مسلمانش کنی، اچھی بات یہ ہے کہ اسے مسلمان کر لو، مار نہیں سکتے ہو اسے. اچھی بات ہے کہ اسے مسلمان کر لو، مطیع کر لو، فرما بردار کر لو. اسی حوالے سے وہ بلکہ رمضان گزرا ہے تو بات آپ کے سامنے آئی. ہم ذرا کیا کہتے ہیں رمضان میں کہ شیطان کیا ہو جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں. تو ہماری کھلی چھٹی ہے، شیطان بند نہیں. ہم ذرا اس کا مفہوم بڑا غلط لے رہے، کیونکہ سورہ انفال میں خدا داداد صاحب بھی موجود تھے، اپنے طارق صاحب بھی موجود تھے، عبد الجلیل صاحب بھی آ گئے ہیں. ہاں، تو وہاں سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا کہ 17 رمضان المبارک کو شیطان صاحب سراقہ بن مالک کی شکل میں، قرآن کہہ رہا ہے کہ خود لشکر کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل تھا شیطان. اور اس نے جب فرشتے اترتے ہوئے دیکھے تو بھاگا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں تو جا رہا ہوں. تو قید تو نہیں تھا. تو مطلب کیا ہے کہ روزے میں جب آپ کوئی حلال چیز بھی نہیں کھاتے تو آپ نے گویا کہ شیطان کو قید کر دیا، پابند کر دیا. وہ آپ سے کوئی غلط چیز کیسے کھلوا سکتا؟ آپ حلال نہیں کھا رہے ہیں تو آپ سے غلط چیز کیسے کھلوائے گا؟ آپ جائز طریقے سے اپنی ازواج کے ساتھ پاس نہیں جا رہے تو ناجائز ذرائع کیسے ہوں گے؟ آپ نے وہ حدود بند کر لی ہے، آپ نے وہ دائرہ لگا دیا کہ اس دائرے کے اندر وہ نہیں آ سکتا. تو یہ ہے شیطان کا مطیع اور فرما بردار کرنا، کہ آپ اگر اللہ کے حدود سے نہیں نکلیں گے وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، اس کا اختیار نہیں ہے. جو آدمی اللہ کے اس بندگی کے حدود سے باہر نکلے گا وہ اس کے قابو میں آئے گا. ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں دائرہ کھینچ دیا گیا، اس دائرے سے باہر مت جانا، وہ اثار جو چلا کشی والا اثار. تو اسی طرح یہ شریعت بھی ایک دائرہ ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے حدود اللہ، تلک حدود اللہ. یہ اللہ کے حدود ہیں، حدیں، ان سے باہر مت جانا. ولا تقربوها، قریب بھی بلکہ نہ جانا، ان کے اندر اندر رہنا. ان سے باہر جاؤ گے تو باہر وہ انتظار کر رہا ہے. پھر بہرحال پہلی سطح کا یہ جہاد ہے. دوسری سطح کا جہاد کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا، وہ بھی ہوگا قرآن کے ذریعے سے.
وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد، اس کو اس لیول پر، آج کے لیول پر، علمی لیول پر پیش کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ 3 لیول میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اس لیول پر جائیں، ایک بالکل اعلیٰ لیول پر، حکمت، دانائی، دلیل کے ساتھ۔ جو لوگ ماڈرن سائنسز پڑھے ہیں، ماڈرن فلسفی پڑھی ہے، وہ عام واعظانہ باتیں نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں دلیل سے بات کرو۔ ہاں، عوام الناس کے اندر ایک واعظ و نصیحت والا معاملہ، ان کے اندر ذہنوں میں، دلوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، انہوں نے وہ فلسفے نہیں پڑھے ہوتے، واعظ بھی کام کر جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جھگڑا ہی کرنا ہوتا ہے، وہ سیکھنے سمجھنے کے لیے نہیں آئے ہوتے۔ وہ جیسے ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ انہیں جواب دیتے ہیں، یہ مجادلہ ہے حسنہ، تو یہ قرآن کے ذریعے جہاد۔ لیکن ظاہر ہے اس میں بھی مال بھی لگے گا اور جان بھی لگے گی۔ ظاہر ہے آپ یہ سیکھنے کے لیے اپنا وقت بھی لگائیں گے، پیسہ بھی لگے گا، کہیں فیس پے ہوگی، کسی یونیورسٹیوں میں جائیں گے، پڑھیں گے، وقت اور مال دونوں چیزیں لگیں گی۔ اور تیسرے لیول پر وہاں جان دینی پڑے گی، تیسرے فرض کے لیے مال اور جان دونوں وہ ہتھیلی پر سامنے رکھ کر۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے تو خرید لیے ہیں جان بھی اور مال بھی جنت کے بدلے۔ اب وہ یہاں آنے سے پہلے پھر آخری بات دیکھیے، جو پہلا لیول ہے اللہ کا بندہ بننا، اس کے لیے کسی آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں، کسی جماعت کی ضرورت نہیں۔ ایز اے انڈیویجول یہ آدمی کام کر سکتا۔ ہاں، کچھ لوگ اس کے لیے بیت ارشاد، پیر و مرشد، ان کا ایک معاملہ بھی سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن سمجھنا چاہیے کس لیول پر ہے۔ مرید کون ہوتا ہے؟ جو ارادہ کرتا ہے، مرید جس نے ارادہ کر لیا اللہ کا بندہ بننے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، اور وہ کسی عظیم ہستی کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے اپنا ذاتی اصلاح کرتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہر آدمی آزادانہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی جماعت کی، تنظیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اس دوسری ایکٹیویٹی کے لیے بھی، دوسرے فرض کے لیے میں کہوں گا، بلکہ دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت، کسی جماعت کی ضرورت نہیں۔ یہ آدمی پرسنل لیول پر دعوت دے سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ ہاں، کوئی ادارہ بناتا ہے، کوئی انجمن بن گئی، کوئی سوسائٹی بن گئی، تو کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن ہے اس لیول پر ہونی چاہیے۔ کوئی ویلفیئر، کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن بن سکتی ہے، کوئی تعلیمی نظام، تعلیمی ادارہ، کوئی دارالعلوم، وہاں کا ظاہر ایک نظم ہوگا، کوئی ڈسپلن ہوگا اس لیول پر۔ تو اس دوسرے لیول پر بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے بھی کسی جماعت میں جانے کی اصلاً ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تیسرا فرض ہے، جس کا میں نے کہا طویل تاریخی اسباب یہ ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اس فرائض کے سامنے آئے ہیں وہ زندہ نہیں بچے، لہٰذا ان کا علم، ان کی چیزیں وہ کم ہی پھر منتقل ہو سکیں، اور جو آئندہ بھی کرے گا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ جو تیسرا فرض ہے، یہ کسی اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو نظام بدلنا چاہیں، اللہ کی حکومت کو لانا چاہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ کسی نہ کسی اجتماعیت کے ساتھ ہوگا۔ وہ اکیلا چنا کیا کر لے گا؟ وہ کہتے ہیں اکیلا چنا پہاڑ تو نہیں کھود سکتا۔ اس کے لیے پھر اصلاً جماعت جو ہے، جس کو کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لا اسلام الا بالجماع، اسلام کی کوئی حیثیت نہیں جماعت کے بغیر۔ کیا اسلام ہے جماعت کے بغیر؟ ہجوم ہے،
اور لا جماع الا بالامارہ، اور جس جماعت کا کوئی امیر ہی نہ ہو، کوئی اس کو آرڈر دینے والا ہی نہ ہو، کوئی سربراہ ہی نہ ہو، وہ کون سی جماعت ہو جائے گی؟ اور لا ہمارا الا بالطاعہ، اور اگر کوئی آدمی آگے سے سن ہی نہیں رہے تو یہ کون سی جماعت ہے؟ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر رہے بعد میں۔ تو بہرحال یہ جو تیسرے اصلاً جماعت سازی کی جو اسلام اجازت دیتا ہے اور بناتا ہے وہ ہے یہ تیسرا معاملہ۔ اگر تو اللہ کا نظام قائم ہے، اللہ کی حکومت قائم ہے، وہ چل رہی ہے، تو پھر تو اس میں ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا یا اس مقصد کے لیے بنانا وہ تو بغاوت اور قابل گردن زدنی جرم قرار پائے گا۔ لیکن اگر نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا، جیسا پچھلی دفعہ بھی ہم نے سمجھا تھا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا کہ بیسک چیز سامنے رہنی چاہیے۔ اب یہ جو نفاق ہے، یہ جو منافقت آتی ہے انسان کے اندر، وہ اصلاً معاملہ ہے اس فرض سے فرار کا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے کھینچی ہے کہ اصلاً منافقت جسے قرآن ایڈریس کرتا ہے وہ یہ ہے، اس وجہ سے آتی ہے۔ اب اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ اب شعوری اور غیر شعوری نفاق کیا ہوتا ہے، کہ سوچ سمجھ کر ایک ہے منافقت اختیار کرنا۔ قرآن حکیم میں اگرچہ اس کا بھی ذکر ہے لیکن یہ بہت کم تھا۔ وہ سورہ انعام کی ایک آیت میں آتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی ساکھ قائم ہو گئی ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تم جاؤ، ذرا کہو کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، اس میں کوئی ایسی حلاوت ہے، ایسی لذت اور مٹھاس ہے، جو جاتا ہے مر جاتا ہے، واپس نہیں آتا، لہذا اس ساکھ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تم جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وقت گزارو اور پھر واپس آ جاؤ اور کہو کہ ہم دیکھ آئے، کچھ نہیں ہوا، تاکہ کچھ تو آدمیوں کے دل میں ہلچل مچے، کچھ تو ڈسٹربنس پیدا ہو، یہ والا معاملہ کر لو۔ اچھا، جیسے ہمارے ہاں جاسوس ہوتے ہیں، وہ پورا اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہندو آئے ختنہ بھی کرائے، کوئی ساری فقہ بھی سیکھ کے آئے، کوئی سارا ترجمہ بھی پڑھ کے آئے، قرآن بھی، اور وہ 65 میں آپ کو معلوم ہے اکثر سرحدی علاقوں سے امام مسجد پکڑے گئے تھے کہ 8-8 10-10 سال سے امامت کروا رہے ہیں، لیکن ہے کون؟ جاسوس تھے۔ تو اگر اس دوران وہ مر جاتے تو جنازہ تو پڑھا جاتا ان کا۔ یا اگر وہ لوگ بھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے اور اسی ارادے کے ساتھ گئے تھے کہ کوئی اندر ایمان نہیں تھا، مر جاتے تو بہرحال عبداللہ ابن ابی کا بھی جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اللہ یہ کہ حضور کے لیے پھر خصوصی حکم اوپر سے آیا ہے کہ آپ آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، نہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ بہرحال برقرار رکھا ہے۔ اور آپ جو کوئی آدمی جس کے اوپر قرض ہوتا تھا اس کی بھی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور آپ ایوائڈ کرتے تھے اس سے، اور کہتے تھے جاؤ تم اپنے بھائی کا جنازہ خود پڑھ لو، لیکن اس کو یہ معمول نہ کر لیجیے گا کہ آپ اور میں بھی نہ پڑھے جا کے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق جا کر پڑھتے تھے، حضرت عمر جا کر پڑھتے تھے، تو ان سے کوئی اوپر نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آج حضور نہیں پڑھتے تھے تو میں بھی نہیں پڑھوں گا۔ وہ اسپیشل حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ تو بہرحال اس حوالے سے ذرا اگر آپ سمجھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، تو جو بات میں کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہو جائے گا شعوری معاملہ، لیکن ایک تھا غیر شعوری۔ دور نبوی میں اکثر نفاق غیر شعوری تھا، جس پر قرآن حکیم نے بار بار جو ہے وہ انڈیکیٹ کیا کہ دیکھو یہ منافقت کی علامات ہے، یہ منافقت کا طرز عمل ہے۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے، اس کو سمجھیں۔ قرآن حکیم نے آغاز میں اس کو ایک بیماری سے تعبیر کیا ہے۔ ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح لگی،
حق لگی، سچ لگی. حق سب کو اچھا لگتا ہے، ایسا نہیں ہے نہیں لگتا، سب کو سچا اچھا لگتا ہے. انسان کی فطرت ہے، ادھر جاتی ہے حق بات اور سچ بات کی طرف. حق اور سچ سب کو پیارا ہوتا ہے. ہاں اس کے اندر کو حسد ہو، بغض ہو، تکبر ہو، وہ نہیں جائے گا. باقی ایک عام شریف آدمی، اس کے سامنے جب بھی حق بات آئے گی وہ کیا کرے گا؟ ایکسیپٹ کر لے گا، اس کی فیس ویلیو پر اسے قبول کر لے گا. اب ایک آدمی نے وہ حق بات اور سچ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کر لی، لیکن اب عملاً جب اس کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کا معاملہ آیا تو وہ کمزور آدمی ہے، نفسیاتی اعتبار سے کمزور آدمی ہے. وہ کر نہیں پا رہا. اس کے جو تقاضے ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں دین کی، وہ پرفارم نہیں کر پا رہا، وہ نہیں پوری کر پا رہا. دیکھیں ایک وہ آدمی ہے کہ جو جس بات کو حق اور سچ مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ ایک صحیح سالم صحت مند انسان کی علامت ہوتی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. تو زہر کا پیالہ پی لینا منظور ہے سقراط کی طرح، لیکن اس بات سے رجوع کرنا ممکن نہیں. آخر ایتھنز میں یہی ہوا نا، انہوں نے کہا سقراط سے کہ تمہاری باتوں سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں. تو یا تو یہ باتیں چھوڑ دو یا یہ زہر کا پیالہ پی لو. تو اس نے زہر کو منہ کو لگانا گوارا کر لیا، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا. تو ایک صحت مند انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ جس بات کو پھر صحیح سمجھتا ہے اس کے لیے اس کی گردن کٹ جائے پیچھے نہیں ہٹتا. لیکن ایک کمزور آدمی، بہرحال اللہ نے پیدا کیے، کبھی بھی اس نے پیدا کیے، کمزور بھی اس نے پیدا کیے. تو جو کمزوری دکھاتا ہے اس کو قرآن نے کہا کہ یہ بیماری ہے، اس کی قوت ارادی، اس کی ول پاور اتنی نہیں ہے، کمزور آدمی. بات یہیں تک رہے تو یہ بیماری تک ہی رہتی ہے. اس بیماری کا علاج کیا ہے، سمٹمز کیا ہیں، وہ ایک قرآن اس صورت میں ہم پڑھیں گے. لیکن جب ایک انسان کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ انا، خودی، میں، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ تم کب تک جو ہے وہ غلطیاں تسلیم کرتے رہو کہ میں بات تو ٹھیک تھی میں کر نہیں سکا. فحظت العزت بالاسم، اس کی جھوٹی عزت نفس بالآخر اسے گناہ پر آمادہ کر ہی دیتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے فحظت العزت بالاسم، اس کی یہ جھوٹی عزت نفس اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے. ایک وقت آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلا کام جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ کمزوری ہوئی ہے، میں نہیں اٹھ سکا، نہیں کام کر سکا. وہ جھوٹ بولنا، یہ گویا کہ بیماری سے آگے بڑھ کر نفاق کا پہلا سٹیپ، پہلا سٹیج، یہ جھوٹ بولنا آ جاتا ہے. بہرحال وہاں میں نے دورہ ترجمہ قرآن میں تو اس کو میڈیکل ٹرمز میں بھی سمجھایا تھا، وہ آخر میں سمجھاؤں گا دوبارہ. لیکن ابھی بالکل اس کی بیسک چیزیں جو ہے نا وہ ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے. تو یہ آج کی جس میں بالکل تمہید باندھ کے اس کو بالکل بیسک کے ساتھ لایا ہوں. اگلی دفعہ ہم اس کی تھوڑی سی لغوی بحث کریں گے کہ لغت میں اس کے کیا کیا معنی ہیں، کون کون سی ڈائمنشنز ہیں، وہ کرنے کے بعد. لیکن اس کو میں کلوز کر دوں اس ساری پہلی گفتگو کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو دے الٹ مارو. جبریل نے کہا اللہ، اس بستی میں تو وہ بندہ بھی ہے جس سے آنکھ جھپکنے تک معصیت سرزد نہیں ہوئی. اللہ نے کہا اقرب ہے و اقرب علیہا، پہلے دے مارو اس کو اور اس پر ساری بستی کو. کیوں؟ اس کی کوئی نمازوں میں کمی تھی، کوئی روزوں میں کمی ہو،
نفلی روزے بھی رکھ رہا ہے، تہجدیں بھی پڑھ رہا ہے، گناہ ایک نہیں کیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے پہلے دے مارو اس کو. کیوں؟ یہ جو فرائض کا شعور میں نے آپ کے سامنے رکھا نا، یہ نہیں ہے. اس نے صرف پہلی شے کو ہی فرض سمجھا. یہ جو دوسرے 2 فرض تھے، یہ ان کو فرض سمجھا ہی نہیں کہ میں نے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، جس کا پھر حدیث میں ایک بات آئی کہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت میں کبھی متغیر نہیں ہوا. جیسے میں نے کہا نا، یہ غیرت اور امیت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جسے وہ صحیح سمجھے اس کا ساتھ نہ دے، اس کے لیے ڈٹ کر نہ کھڑا ہو. ایک انسان سمجھتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، فلاں شخص صحیح ہے، اور پھر اس کا ساتھ نہ دے، یہ اس کی غیرت اور حمیت کے خلاف، یہ فطرت کے خلاف بات ہے. تو یہ بنیادی طور پر میں نے کہا یہ بیسک کنسیپٹ اپنے درست کرتے ہوئے آئیں گے. تو اب ہم ذرا سورہ منافقون کی لغوی بحث کر کے پھر اس کے اوپر آگے چلیں گے، تو پھر سمجھ میں آنے شروع ہو جائے گی کتنی اہم شے ہے کہ جو آئی. چونکہ ان صورتوں کے اندر خلاصے ہیں، جتنے قرآن حکیم میں مضامین آئے ہیں، نفاق کے آئے یا ایمان کی بحثیں آئی ہیں، مقاصد کی آئی ہیں، وہ اس ایک ایک صورت کے اندر گویا یہ مدنی دور کی جو آخری صورتیں ہیں، اس میں سارا گویا ایک ایک خلاصہ آ گیا اس کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.